آج جس ملک میں ہم بستے ہیں، ملک خداداد پاکستان، وہ چاروں طرف سے جس قسم کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ سارے خطرات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایک تجربہ ہوا ہے، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ دار لوگ، کچھ سمجھدار لوگ، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے یا اقتدار کے ایوانوں میں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان سے جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو وہ بڑے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خطرات سے کچھ بھی بگڑنے والا نہیں، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ خطرات ہیں، وہ خطرات ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ پر نا امیدی کی بات کرتے ہیں، ایک طرح کی مایوسی کی بات کرتے ہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کو باقاعدہ زیر بحث لا کر بات سمجھائی جائے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں تمام جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، پھر ان تمام واقعات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس سارے کو ایک خلاصہ ہے جو 12ویں رکوع میں بیان کیا ہے، اور اس میں بتایا کہ جب بھی کوئی نبی اس نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا تو ساتھ ہی کچھ تکالیف آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، ان کے دل نرم ہوں اور وہ نبی کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، لوگ اپنے کاموں میں مگن رہے، پھر ہم انہیں اچھائی دے دیتے، یعنی برائی کو اچھائی سے بدل دیتے، تو وہ کہتے کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسا ہوتا رہتا ہے، برے دن بھی آتے ہیں پھر اچھے دن بھی آ جاتے ہیں، یہ دنیا میں یوں ہی چلتا ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، کوئی بات نہیں، زلزلہ آتا رہتا ہے، پلیٹیں ہل جاتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، اس کو اللہ کی اذن سے کاٹ دیتے ہیں، اللہ کی حکمت سے کاٹ دیتے ہیں، ہم اسے اپنے سطح پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 سوالات اٹھائے، یہ سارا بیان کرنے کے بعد سوالات اٹھائے۔ پہلی بات یہ کہی کہ کیا یہ بستیوں والے جو آج دنیا میں موجود ہیں، میں اور آپ، یہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان پر آسمان سے عذاب اتار دے، یا یہ اس بات سے نچنت ہیں کہ اللہ ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے؟ بے فکر ہیں۔ اور پھر اس پر جو آخری تبصرہ کیا اللہ نے، بہت خطرناک تبصرہ ہے، فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کا مکر یعنی اللہ کی تدبیر، اس سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے، انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ پکڑ لے گا۔ اب یہاں ایک بات تدبیر سمجھ لیں، تدبیر کیا؟ اللہ پکڑتا ہے تو کیسے پکڑتا ہے؟ اللہ گرفت میں لیتا ہے تو کیا چال چلتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے مکڑی کو دیکھا ہے نا، وہ ایک جال بناتا ہے، اس جال میں وہ طریقے سے مکھی کو پھانس لیتا ہے، مکھی تو اپنی طرف سے اس کو چمکتی شے دیکھ کر اپنی خوراک سمجھ کے وہاں پہ آتی ہے، اور آتی ہے تو پھر کبھی جاتی نہیں ہے، اب وہ اس کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو مکھی پھنستی ہے اپنے لالچ میں، اللہ جب کسی کو پھانستا ہے تو کیسے پھانستا ہے؟ جو اس بات سے بے فکر ہو گیا، جس کو اس کی چنتا نہ رہی، جس کو اس کا ڈر نہ رہا، یہی تو تباہ ہونے والا ہے، یہی تو خسارہ پانے والا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ہماری یہ بے فکری ہماری تباہی کی علامت ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو ہم اللہ کی سنت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو در حقیقت ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کچھ ہوگا، قیامت تک یہ ملک رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بے فکری قرآن مجید کہتا ہے یہ نادان لوگوں ہی کو نہیں، یہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، تباہ ہونے والے لوگوں کی علامت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے کسی کو پکڑنے کی، کسی کو گرفت میں لینے کی، کسی کو تباہ کرنے کی، تو اس کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے جب وہ مہربانی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ ابھی تو ہم یہ دیکھیں نا، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مکڑی کی مثال رکھی ہے، ایک مثال اور دے دوں۔ ہم مچھلی کا شکار کرتے ہیں نا، مکڑی والا مشاہدہ کم لوگوں نے کیا ہوگا، مچھلی کا شکار تو سب جانتے ہیں۔ تو مچھلی جو کانٹا کھاتی ہے، نگلتی ہے کانٹا،
تو پھر پھنستی ہے نا. تو وہ کانٹے کو کانٹا سمجھ کے نکلتی ہے, وہ تو اس کو غذا سمجھ کے نکلتی ہے نا. اس کے اوپر ہم نے لگایا ہوتا ہے مکھی, اس مچھلی کو پھانسنے کی شے. تو جب اللہ پھانستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے. یہ سورہ ابراہیم ہے, اس میں ذکر یہ کیا ہے, پہلی ایک بات سمجھائی ہے, وہ یہ کہ یہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان ایمان والے لوگوں کو اللہ طاقت کیسے دیتا ہے؟ جسم موٹا کر دیتا ہے, ان کے اندر کوئی انرجی زیادہ بھر دیتا ہے. ان کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات سے مضبوط کرتا ہے, یعنی ان کی دلیل بڑی پکی ہوتی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں, جو آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ مضبوط ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے, وہ بادشاہ ہے, طاقت تو اس کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام تو کمزور آدمی ہیں, بادشاہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ان کی. لیکن کس شے نے ابراہیم علیہ السلام کو مضبوط کیا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بڑی مضبوط اور پکی دلیل کے ذریعے سے مضبوط کرتا ہے. فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, آخرت میں بھی ان کے پاس دلیل ہوگی, عبادت کی دلیل. اللہ تو ہمارا رب تھا, ہم نے زندگی تیری بندگی میں گزاری ہے. تو یہ ایک, ہم غلام تھے, کل بھی تیرے غلام, آج بھی تیرے غلام, آج بھی جو تو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور اور ہمیں قبول. ہم تیری رضا پہ دنیا میں بھی راضی رہے, آج بھی راضی ہیں, کیونکہ تو ہمارا مالک ہے. تو ان کی وہ دلیل ہے جو آخرت میں بھی ان کے کام آئے گی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. اب وہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے. مشرکوں کے پاس اپنے بتوں کے لیے دلیل کوئی نہیں تھی, لیکن سمجھتے تھے کہ یہ بت علی کل شیء قدیر ہیں, یہ ہمیں رزق دیتے ہیں, یہ ہماری خدمت کرتے ہیں, یہ ہماری آخرت بنائیں گے. اسی طرح یہ جو وطنیت کے بت ہیں جنہوں نے پالے ہوئے ہیں, وہ بھی اس طرح کی باتیں ہیں, دلیل کوئی بھی نہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے کہ ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن یہ کہ اپنے طور پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. قائد اعظم بہت بڑے رہنما تھے, بہت بڑے سیاستدان تھے, بہت مدبر انسان تھے, لیکن نبی تو نہیں تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, وہ بدل نہیں سکتا. اور انہوں نے اگر کہا تھا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, تو بھائی جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا وہ کہاں قائم ہے؟ یہ جو بنگلہ دیش بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ تو قائد اعظم کے پاکستان میں شامل تھا, 2 لخت ہو چکا ہوا ہے. تو اگر قائد اعظم کی بات ہی کوئی بات آپ نے مان رکھنا ہے, تو وہ تو کب کا ختم ہو چکی بات. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, وہ بس وشفل تھنکنگ ہوتی ہے جس کو اپنا اصول بنا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی اونچائی پہ ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. کسی کی خواہشات اس کے فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اب ایک تبصرہ ہے, فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناقدری اور کفر میں تبدیل کر دیا. معلوم ہوا کہ تباہی کی پہلی علامت یہ ہے, بربادی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر کے ان کی ناشکری کی جائے. ہمارے اس ملک کے اعتبار سے اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ دنیا کے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آپس کے جوڑ کے لیے اتنا مضبوط سیمنٹ عطا نہیں کیا تھا جتنا کہ اس قوم کو عطا کیا. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجھے بتائیں, لا الہ کی بنیاد پر جو جوڑ جڑتا ہے, جو محبت بنتی ہے, وہ کسی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے؟ سگے بھائی ہوتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے. برادریوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ قبیلوں میں ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم زبان لوگ آپس میں مفادات پہ لڑ پڑتے ہیں. لیکن جو لا الہ الا اللہ سے جڑ گیا ہو تو وہ تو یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ تو اپنے حق دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. اپنی روٹی دوسرے کو دے دے گا, اپنا پانی, مرتے وقت پیاس کی شدت سے لب خشک ہو رہے ہیں لیکن اپنا پانی اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اس
کلمے کی برکت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کلمے کو پیچھے ڈالا، اسلام کو پیچھے ڈالا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ ایٹم بم سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ وہ کدھر گیا اسلام اور کدھر گیا وہ توحید؟ وہ جب پیچھے ڈالی ہے تو اس کے بعد پھر بٹوارے، پھر آپس کے اختلافات ہیں۔ وہ پہلے بنگالی علیحدہ ہو گئے، اب یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، پھر آپس کی باتیں بھی ہیں۔ اب وہ ٹی وی ٹاک شوز میں باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس طرح کی، اور اس کے نتیجے میں آپس میں دل پھٹتے ہیں کہ نہیں پھٹتے ہیں؟ تو وہ نعمت کفر سے بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ اس نعمت کی ناقدری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسی بیسیوں چیزیں آپ گن سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کتنی انٹیلیجنٹ قوم ہے، کتنے پوٹینشل ہے اس قوم کے اندر، اس کو بالکل ہی غلام بنا کر اس کی ساری صلاحیتوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ جو برکتیں اللہ نے دی تھی ان سب کا الٹا استعمال کیا ہے، نہ ہم زمین کا وہ استعمال کر سکے، نہ اپنی اس موسموں سے فائدہ اٹھا سکے، ہر اللہ کی نعمت کا الٹا ہی استعمال ہوا ہے۔ تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا، اور وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے جا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے؟ قوم نہیں مخاطب، لیڈر مخاطب ہے، رہنما مخاطب ہے۔ جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک وزیر اعظم نہیں ہوتا، جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک جو ہے وہ صدر مملکت نہیں ہوتا، مختلف شعبوں کے مختلف لیڈر ہوتے ہیں۔ علماء میں بڑے علماء ہوتے ہیں جن کے پیچھے سارے علماء چلتے ہیں، سوسائٹی کے مختلف طبقات ہوتے ہیں نا، تاجر ہیں ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہے اس میں بڑے ہوتے ہیں، وکیل ہیں ان کی اپنی ایک جو ہے علیحدہ آرگنائزیشن ہے اس میں لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو لیڈرشپ ہوتی ہے کسی قوم کی، اصل میں قوم کو تباہی کے گھاٹ اگر اتارتی ہے تو وہ اتارتی ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں نا، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، وہ راہنما ہوتے ہیں۔ جب ان کا راستہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر پوری قوم کو ٹیڑھے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، یہ تو دنیا میں تباہی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی لیڈر اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، جہنم یصلونھا، وہ جس میں وہ جھونکے جائیں گے، وبئس القرار، اور وہ بھی قرار کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بہت برا ہے ٹھکانہ پکڑنے کا اور قرار کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ۔ تو دنیا تو جہنم بنائی دی، دنیا میں تو جینا دوبر کر دیا نا اس ساری پالیسی نے۔ اسی چیز کو سورۃ النحل کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اس بستی پر اللہ تعالیٰ اس کا یاتیہا رزقہا من کل مکان، اس کا رزق ہر طرف سے چلا آتا تھا، نعمت تھی اللہ کی۔ فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناقدری کی، حق ادا نہیں کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ معیشت کا بٹھا بٹھا دیا یا نہیں بٹھا دیا، اور چاروں طرف کے حالات خوفزدہ کر دینے والے بنا دیے یا نہیں بنا دیے؟ اس نعمت کا کفر کا پھر یہ نتیجہ نکلتا، وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ذرا ایک اور علامت سامنے آ گئی، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ ایک قوم ہے جو آرام سے ہے، وہ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم نے ارادہ کیا، ہم نے طے کیا، ہم نے فیصلہ کیا، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں۔ وہ جو پیچھے بستیوں کا ذکر میں نے آپ کو کر دیا، قوم عاد ہو، نوح ہو، سمود ہو، اللہ نے ہلاک کیے نا۔ تو جب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، امرنا، اب وہ تدبیر آ رہی ہے، فلا یامن مکر اللہ، اللہ کا جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ جو میں نے کہا تھا نا وہ مچھلی کے لیے کانٹے کے ساتھ جو آپ گوشت لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ امرنا مترفیہا، اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، اب وہ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ جو آسودہ حال لوگ ہیں، اور یہاں اب مطلب ہے ٹرینڈ سیٹر، اب بات ذمہ داروں کی اور عہدے داروں کی نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو فیشن بناتے ہیں، وہ لوگ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں،
وہ لوگ جو معاشرے کا رخ متعین کرتے ہیں، وہ انٹلیکچل جو رجحانات طے کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، آسودہ حال لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، ان کو ہم نے حکم دے دیا، یعنی تکوینی طور پر ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی، ان کے دل ایسے کر دیے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، انہوں نے اس بستیوں میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ نام تو ہوتا ہے روشن خیالی، اس روشن خیالی کے نتیجے میں آتا کیا ہے جی؟ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کی مرضی کدھر جائے گی؟ وہ تو اٹھ جائے گی۔ اللہ کی مرضی پیچھے ہٹ کے میرا جسم میری مرضی، تو کتنے اللہ کے احکام ٹوٹ جائیں گے؟ بے پردگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر پردہ کدھر سے آئے گا؟ میرا جسم میری مرضی ہے تو مخلوط معاشرت ہوگی، میرا جسم میری مرضی ہے تو سیکس فری سوسائٹی ہوگی۔ تو فسق و فجور اور کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تقسیم دولت کا غیر مساویانہ نظام ہوگا، ایک طرف جو ہے لوگوں کو سہولتیں ہوں گی، آسودگیاں ہوں گی، دوسری طرف فقر و فاقہ ہوگا، فساد، فسق و فجور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ففسقوا فیہا، انہوں نے خوب فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ آج نیکی کرنا مشکل ہے، بدی کرنا آسان ہے۔ میری بات صرف آپ کو کوئی خطبہ نہ لگے، آپ سب اپنی اپنی اولادوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، شادی کرنا آسان ہے یا کوئی اپنی ضرورت کسی اور ذریعے سے پوری کر لینا آسان ہے؟ چند ٹکوں میں ہو جائے گا، اور شادی کے لیے لاکھوں چاہیے۔ شادی مشکل، جو نیکی ہے، جو رستہ شریعت نے دیا ہے، اور وہی کام کرنے کے لیے برے رستے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، کھلی چھٹی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہمارے اسی شہر اسلام آباد کے ایک جو آئی جی صاحب نے ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی، جوڑوں کو کہی تھی، جو لوگ جاتے ہیں نا پکنک منانے، پارکوں میں جاتے ہیں، کہ اگر کوئی پولیس والا تم سے پوچھے یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو اسے کہو تمہاری بہن ہے، یعنی کوئی تمہیں نہیں پوچھ سکتا، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ اب آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں، آپ پبلک پلیسز پہ جا کے دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک، اسلامی ملک میں، اسی طرح آپ دیکھیں سود خوریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی یہ فسق نہیں ہے؟ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، اگر ہم اللہ کے غلام ہوں، اگر ہم اللہ کے تابعدار ہوں، اگر ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں، اور اس کے بعد مطمئن ہوں کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، احسان کرے گا، بچائے گا، حفاظت کرے گا، تو پھر تو بات ہوگی جائز، پھر تو بات ہے معقول، پھر قول ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور فسق و فجور کے بازار گرم کر رکھے ہوں، اور اس کے بعد مطمئن ہوں کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو یہ تو کافروں کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی نشانی تو نہیں ہے۔ مسلمان تو ایسی کیفیت میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، اس بے خوف نہیں ہو سکتا۔ فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کر لیتے ہیں تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پر قول ثابت ہو جاتا ہے، بات ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے اللہ کی دفعہ لاگو ہو جاتی ہے۔ قانون ہوتا ہے نا، ابھی تھوڑے دنوں میں اسلام آباد میں دفعہ 144 لگ جائے گا۔ جب دفعہ 144 لگ جائے گا، 4 آدمی اگر جمع ہوں گے تو ان پر 144 دفعہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ اللہ کی بھی ایک دفعہ ہے، عذاب کی دفعہ، تباہ کرنے کی دفعہ، برباد کرنے کی دفعہ۔ وہ دفعہ لگنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، موقع دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، ڈالروں کی بہار آتی ہے، اور اس کے بعد قوم اپنے سارے ارمان پورے کرتی ہے، فسق و فجور کے بازار گرم کرتی ہے، تو اللہ کی دفعہ اس پہ لاگو ہو جاتی ہے، گویا اس نے کانٹا نگل لیا۔ اس وہ چمکتی چیزیں روشن خیالی کے بہکاوے میں آ کر وہ فسق و فجور کے چکر میں پڑ گئی، لہذا اللہ کی گرفت میں آ گئی۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اسے اکھاڑ کر پٹخ دیتے ہیں، اس کو یعنی وہ پھر پورے وہ کہانیاں سامنے رکھیں، قوم نوح کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، تو اصول یہ ہے تباہ و برباد کرنے کا۔
سورہ انعام میں اس سارے واقعے کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے کہ جب وہ مشکلات آتی ہیں اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تو جب آسانی آتی ہے ہم ان پر چاروں طرف سے پھر باہر لے آتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، عیاشی کرو، پٹرول بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی نعمتیں، باہر جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب اترانے لگتے ہیں اس پر جو انہیں دیا گیا ہوتا ہے، خوش ہو کے، جسے اترانا مطلب ہوتا ہے پھولے نہ سمانا، جب خوشی میں غرق ہو جاتے ہیں، فسق و فجور کا بازار گرم کر لیتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، موقع نہیں ملتا، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، وہ جسے کہتے ہیں ری ایکٹ کرنے یا ریٹیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بجھ کے رہ جاتے، مایوس، وہ جو کل تک بڑی امید سے تھے ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، یہ ملک ہمیشہ رہے گا، جب آتی ہے وہ مصیبت اچانک بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو اپنی تاریخ میں دیکھنا ہو نا، تو اس کی بہترین مثال جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں ہمارے وہ جو تھے جنرل نیازی صاحب، ایک دن پہلے تک مجدہ سنا رہے تھے ہم 6 مہینے تک لڑیں گے، ہم آخر دم تک لڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ اگلے دن ہتھیار ڈالیں گے۔ میں 7 سال کا تھا، ہمارے گھر میں بھی اس وقت ریڈیو تھا، ہم سنا کرتے، سارے رات کو بیٹھ کے سنتے تھے، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا، ہم نے تو سمجھا شاید کوئی ریڈیو میں کسی نے جو ہے نا گڑبڑ کر کے خبر نشر کر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری بہادر افواج جو ہے ہندو کے بزدل کے مقابلے میں اپنے ہتھیار ڈال دیں گی۔ لیکن وہ جب حالات بنتے ہیں تو پھر ایک دم ہمت جواب دیتی ہے، پھر کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہتی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ بیٹھ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی وہ مورال باقی نہیں رہتا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اذا اردنا، جب ہم نے ارادہ کیا، ان نہلک قریۃ، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو چھٹی دے دی، خوب ان پر گھن برسایا، ففسقوا فیہا، انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے کفر کیا، وہ بدلوا نعمت اللہ کفرا کیا، فسق و فجور کا بازار گرم کیا، فحق علیہ القول، تو ان پر ہماری دفعہ لاگو ہو گئی، جب وہ لاگو ہو گئی دمرناہا تدمیرا، ہم نے ان کی جڑ اکھاڑ کے پٹک دیا، ختم کر دیا، درخت سوکھا کر دیا، اس کا کوئی جو ہے وہ رگ باقی نہیں چھوڑی، جڑ کاٹ دیا ان کے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ہم نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اچھا، اسی چیز کو ذرا مثبت انداز میں بھی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو اٹھانے کی تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو گرانے کی بات ہے نا، جب کسی قوم کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے عمل کو کیسے روبہ عمل لاتا ہے۔ یہ سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص میں آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی پسی ہوئی قوم تھی، فرعون نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، دبی ہوئی تھی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ مظلوموں کے اوپر میں احسان کروں، یہاں پہ ہے نا جو ظالم ہو گئے ہیں ان کو سزا دوں، دوسری جگہ ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کے اوپر احسان کروں۔ بڑا پیارا انداز ہے، کہتے یہ جو فرعون تھا نا یہ بڑا ظالم تھا، ان فرعون لعلی فی الارض، زمین کے اوپر اس کا بڑا جبر تھا، چھایا، سرکش تھا۔ وجعل اہلہا شیعان، زمین کے رہنے والوں کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا کر، مستضعف بنا کر، کمزور کر کے رکھا ہوا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا۔ اب اسی پہ قیاس کر لینا، یہ ایک بالاتر طبقہ معاشی طور پر، دوسرا کمزور، فقر و فاقہ، غربت کی لائن سے نیچے طبقہ، تو یہ تو پالیسیاں ہوتی ہیں جو یہ بناتی ہیں، غربت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ تو پالیسیوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے، تقسیم دولت کا غیر مساویانہ نظام یہ شے پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے قوم کے بارے میں، وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا،
کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جن کو دبا دیا گیا ہے، جو مظلوم ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو دبے ہوئے ہیں فی الارض زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو لیڈر کر دیں، ہم انہیں امام بنا دیں، ہم ان کو ٹرینڈ سیٹر بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اقتدار کی وراثت اور جو زمام اقتدار ہے وہ وراثت ہم ان کو دے دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں جما دیں، مضبوطی عطا کر دیں، وہ دباؤ والے بنا دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کے جو لشکر ہیں ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، وہ شے کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ جو پری ایمپٹیو میجر ہوتا ہے نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں لوگوں نے یہ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن اختیار کیا۔ فرعون کی بھی یہی تھی، وہ بچے اسی لیے ذبح کرتا تھا کہ بنی اسرائیلی طاقتور نہ ہو جائیں اور یہ کمزور رہیں، تو وہ ہم جس شے سے وہ ڈر رہے ہیں وہ شے ان کو دکھا دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، تو ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا کہ تو اسے دودھ پلاتی رہے۔ باقی واقعہ آپ کو یاد ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر بہتر لیڈر پیدا کرتا ہے۔ کسی قوم پر جب اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، اس قوم کے اندر ایک اچھا لیڈر پیدا کرتا ہے، اور لیڈر پھر اس قوم کو اٹھاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جنگ لڑ کے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات دلائی۔ اب یہ کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اسی دربار میں پلے بڑے، جوان ہوئے، سب کچھ سیکھا، ان کے اندر کوئی احساس محرومی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری چیزیں عطا کی جو فرعون کے پاس تھی، اور اسی لیے انہوں نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کی۔ جب فرعون نے کہا نا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات تم کر رہے ہو، لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو جس طرح اس نے بات کی تھی بالکل ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ بادشاہ لوگ اس طرح کی بات سننے کے عادی نہیں ہوتے، نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارت، وہ کہاں آگے سے جو ہے اس طرح کا کاؤنٹر آرگومنٹ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کا انداز دیکھیے، وَإِنِّي أَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور اے فرعون میں یقین رکھتا ہوں تو تباہ ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور بھی کہی، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بن نہ چکر نہ چلا، تجھے خوب پتا ہے کہ یہ معجزے ہیں میرے، یہ نہیں اترے ہیں مگر اس آسمانوں اور زمین کے رب نے اتارے ہیں۔ تجھے پتہ ہے، اندر سے تجھے پتہ ہے، یہ تو سیاسی چال چل رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اوپر سے بن کے کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہیں۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور مجھے یقین ہے اے فرعون کہ تو تباہ ہونے والا ہے۔ حق سامنے آئے اور اسے قبول نہ کیا جائے، یہ تباہی کی علامت ہے، اور تو اس تباہی کے گھاٹ اترنے والا ہے، فسق و فجور میں پڑھ کر اب تباہ و برباد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر احسان کرتا ہے تو اسے ایک ایسا جیدار رہنما جو وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اب دیکھیے ہمارا یہ جو ملک ہے، اس ملک کے اعتبار سے یہ والا کردار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے سامنے آیا، یہ کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں بنتا کہ ہم دنیا کے آگے لیٹے رہیں، انہی کی معاشی پالیسیاں لے کے چلیں، اسی جو ہے سود خوری میں ملوث ہوں، وہی IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیاں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہی کے بندے لا کر اپنے اوپر بٹھا لیں۔ یہ تو کوئی موسیٰ علیہ السلام والا کردار نہیں ہے، یہ تو ایک مرعوب آدمی کا کردار ہے، یہ تو ایک شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے۔ اگرنہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت تو یہ ہے، ٹھیک ہے آپ ہم پر معاشی پابندیاں لگا دیں گے، لگا دو، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم اپنی عزت نفس تو نہیں بیچیں گے۔ لیاقت علی خان نے یہ بات کہی تھی، انہی یہودیوں کو کہی تھی جب پہلی دفعہ امریکہ کے دورے پر گئے۔ صرف اتنا سا مطالبہ تھا، وہاں کی بزنس کمیونٹی انہوں نے بلایا، سارے یہودی تھے، انہوں نے کہا ہم پاکستان کو سونے میں تول دیں گے، کرنا کیا ہے؟ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ جواب کیا دیا؟ تاریخی جواب ہے، جنٹلمین our souls are not for sale۔ کسی قوم کی کوئی خودی بھی ہوتی ہے نا، اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، یہ پیسوں کے عوض، سونے میں تلنے کے عوض ہم اپنی خودی بیچ دیں، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔
پھر اس کے نتیجے میں شہادت تو ہوتی ہی ہے، پھر تو گولی چلتی ہی ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو اٹھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو عروج کی طرف لے کے جائیں، تو پھر یہ جرأت و بہادری چاہیے جو لیاقت علی خان نے اس موقع پہ ظاہر کی۔ وہ وقت تھا، گزر گیا۔ آج ہم ایک نئے دورائے پہ کھڑے ہیں۔ وہ جو نیا دورایا ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلے اس ذہن سے یہ خیالات نکالیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمیں کینسر لگ چکا ہے، ٹی بی لگ چکی ہے، اور کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف یہ دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو چکا ہے، اور ایک نیا کام شروع ہوا ہے، ابھی لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم صاحب نے سکھوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں پاکستان میں اٹانومی دیں گے۔ مطلب سمجھے، آپ کی خود مختار ریاست مانیں گے، تمہارا اپنا صدر ہوگا، تمہارا اپنا وزیر اعظم ہوگا۔ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں اچانک اٹھ کے چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ مشرقی اور مغربی پنجاب کو جوڑ کر سکھوں کی علیحدہ ریاست بنائی جائے، انٹرنل اٹانومی ہوگی۔ یہ کنفیڈریشن کی تجویز ہے۔ اوپر پاکستان ایک وہ جیسے ہوتے ہیں نا، مطلب دو تین چیزوں میں اختیار ہوگا وفاق کے پاس، باقی مکمل خود مختار ریاست ہوگی، انٹرنلی بالکل خود مختار۔ یہ بات ابھی کل پرسوں ایک بڑے بہت ہی اہم اینکر نے جو ہے پورا اس پہ پروگرام کیا، یہ قائد اعظم کی بات تھی۔ علامہ اقبال کا ذکر کیا کہ انہوں نے بابا گرو نانک کی بڑی تعریف کی تھی۔ آپ نے سنا کہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے رکھ دیا گیا ہے بادشاہی مسجد شاہی قلعے میں۔ بابا گرو نانک کے وہ جو سکہ جاری کیا گیا ان کی پیدائش کے موقع پر۔ یہ کچھ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ادھر کشمیر میں جو چیز چل رہی ہے آپ دیکھیں، مایوسی بڑھ رہی ہے دونوں طرف عوام میں، کشمیر کے عوام میں۔ ان کو جو توقع ہم سے تھی ہم نہیں پوری کر رہے۔ اس مایوسی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بڑا پرانا منصوبہ ہے، بہت پرانا منصوبہ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ یہ سکھوں کا اور کشمیریوں کو جوڑ کے ایک عظیم سلطنت بنائی جائے۔ بظاہر سکھ حکمران ہوں گے، پیچھے کوئی اور ہوگا، وہ پیچھے کوئی اور ہوگا، اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، وہ قادیانی ہوں گے۔ اور ابھی اس کی علامتیں بھی ظاہر ہو گئی ہیں۔ اور ان کے پیچھے کون ہوگا؟ وہ یہودی ہوں گے۔ پھر بھی اگر ہم سوئے رہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنا ہے یا نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، باقی پاکستان کدھر بچے گا؟ پھر تباہی کے گھاٹ پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ اخلو قومہم دار البوار۔ اور یہاں سے اٹھنے کا ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا کوئی اور، اس سب سے آنکھیں موڑ کر اللہ کی طرف لو لگائی جائے، سپر طاقت اسے مانا جائے، اور جو اللہ کا ہو جائے وہ اسے مچھلی کے پیٹ سے بھی بچا کے لے آتا ہے۔ اور اب وہ جو اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ اب کیا رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اسی پر امید، اسی پر توقع، اسی پر توکل، اس بنیاد پر کہ اللہ ہم تیرے لیے سارے جہاں کو ناراض کر کے بیٹھ گئے، اس ملک سے سود ختم کرنے کے لیے، اس ملک سے فحاشی ختم کرنے کے لیے، اس ملک سے ہر ناجائز طریقہ ختم کرنے کے لیے، جو تجھے پسند نہیں ہر وہ شے ختم کر دی ہے، اس لیے دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے، ہمیں تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے تو بہت پہلے یہ بتا دیا، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور جس کی مدد اللہ کرے، یہ بھی اس نے کہا فلا غالب لکم، اس پر پھر تم پر پھر کوئی غالب نہیں ہے، میں اگر تمہاری مدد کروں گا پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور وہ دوسروں کو کیسے مغلوب کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ چیونٹی کے ذریعے سے ہاتھی مار سکتا ہے، اس کے لیے قطعاً یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے اس وقت نجات کا راستہ سوائے اللہ سے جڑ جانے اور اللہ سے چمٹ جانے کے اور کچھ بھی نہیں، وگرنہ یہ کہ تباہی منہ کھولے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور ہم بٹٹ اس کے منہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے
ہم مسلمانوں کو، ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، ہمارے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو، فیصلہ ساز لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس رخ پر سوچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیاں مقدر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔